راستے سے امداد لے جانے والا پہلا جہاز قبرص میں منتظر۔ بنیامین نیتن یاہو اسرائیل کے مفادات کی حفاظت کی بجائے اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، صدر بائیڈن۔ آسکرز 2024 اوپن ہائمر کے 7 ایوارڈز۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسپین کے امدادی گروپ اوپن آرمز سے تعلق رکھنے والے جہاز سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ قبرص سے غزہ کے لیے امداد لے کر جلد سے جلد روانہ ہوگا، لیکن پیر کی صبح تک ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ جہاز 200 ٹن خوراک لے کر جا رہا ہے، جو غزہ کی سمندری گزرگاہ کا تجربہ کرنے والا پہلا جہاز ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے اتوار کو اسرائیل کی بحریہ کے ساتھ غزہ کی پٹی کا سفر کیا تاکہ انکلیو تک سمندری راہداری پر کیے جانے والے کام کا جائزہ لیں۔ سمندری راہداری کو امریکہ، متحدہ عرب امارات اور دیگر ملکوں کے ساتھ یورپی یونین کی حمایت حاصل ہے۔ یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ایجنسیاں اور ریڈ کراس بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ قبرص میں جہاز کو نامعلوم مقام تک پہنچنے میں 2 سے 3 روز لگنے کی توقع ہے۔ دریں اثنا غزہ میں ایک عارضی بندرگاہ کی تعمیر کے لیے سامان لے جانے والا ایک امریکی جہاز اتوار کو بحیرہ روم کی جانب روانہ ہوا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ہفتے کے روز کہا کہ ان کے خیال میں وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اسرائیل کے مفادات کی حفاظت کے بجائے اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ He has a right to defend Israel, a right to continue to pursue Hamas, but he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. امریکی رہنما نے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد حماس کے ساتھ جنگ کے اسرائیل کے حق کی حمایت کا اظہار کیا، لیکن نیتن یاہو کے بارے میں کہا کہ انہیں معصوم جانوں کے ضیاع پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک آن لائن امریکی اخبار پولیٹیکو کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر بائیڈن کے تبصرے کو مسترد کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے اس سے قبل بھی خبردار کیا ہے کہ غزہ میں بڑھتی ہوئی شہری ہلاکتوں پر اسرائیل بین الاقوامی حمایت کھو سکتا ہے۔ ہیٹی کے دارالحکومت میں مسلح گروہوں کے بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ سے امریکہ اور جرمنی سمیت کئی ملکوں کے سفارتکاروں نے اپنے عملے کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی فوج نے اتوار کے اوائل میں کہا کہ اس نے پورٹ او پرنس میں امریکی سفارت خانے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوج کو تعینات کیا ہے۔ فوج نے بیان میں مزید کہا ہے کہ اس نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نہ صرف اپنے عملے کے محفوظ انخلا بلکہ سفارت خانے کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فلسطینی شہری دفاع کے گروپ نے کہا ہے کہ غزہ شہر کے مغرب میں واقع تل الہوا میں رہنے والے ایک ہی خاندان کے 10 افراد اسرائیل کے فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ ویڈیو میں ریسکیو ٹیموں کو تباہ شدہ مکان کے ملبے سے لاشوں کو نکال کر کمبل میں لپیٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ رائٹرز آزادانہ طور پر اس مقام یا تاریخ کی تصدیق نہیں کر سکا۔ غزہ میں حماس کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کی کارروائی میں اب تک 31,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور 72,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اٹلی کا ایک فوجی طیارہ C-130J اتوار کو غزہ سے زخمی بچوں کو لے کر قاہرہ سے روانہ ہوا۔ زخمی بچوں کا علاج اٹلی کے ہسپتالوں میں کیا جائے گا۔ اطالوی وزارت دفاع کے مطابق سب سے کم عمر مریض 4 ماہ کا ایک بچہ ہے۔ یہ آپریشن فضائیہ کے عملے اور فوجی طبی اور پیرا میڈیکل اہلکاروں نے کیا ہے۔ اطالوی وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اٹلی غزہ کی پٹی میں ہوائی جہاز کے ذریعے امداد کی تقسیم کے امکان کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔ امریکی ریاست آرکینسا کے علاقے جونز بورو میں اتوار کی صبح فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 5 بجے کے قریب پولیس کو جے وقوع پر پہنچنے کے بعد گولیوں کا نشانہ بننے والے متعدد زخمی افراد ملے۔ پولیس نے زخمی افراد کو ہسپتال پہنچا دیا ہے اور واقعے کے محرکات یا وجہ کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتایا۔ اور ایٹم بم کے موجد جے رابرٹ اوپن ہائمر کی زندگی پر بننے والی کرسٹوفر نولن کی فلم اوپن ہائمر نے 96ویں اکیڈمی ایوارڈز میں بہترین اداکار، بہترین ہدایتکار، بہترین فلم سمیت 7 ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں۔ اتوار کو لاس اینجلس میں ہونے والی تقریب میں 23 ایوارڈز کے درمیان ہونے والے مقابلے میں اوپن ہائمر نے 7، پور تھنگز نے 4 اور دی زون آف انٹرسٹ نے 2 ایوارڈز حاصل کیے۔ گزشتہ سال کی کامیاب فلموں میں شامل باربی کو صرف 1 ایوارڈ ملا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔